السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کنول. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 73 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. وہ اپنے کمرے میں تھا. پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا، گویا ہر چیز تہس نہس تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان آ کر گزرا ہو. وہ صوفے کے نچلے حصے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا فرش پر. تنفس تیز تھا اس کا، سینے میں جیسے آگ لگی ہوئی ہو. یقین نہیں آ رہا تھا اسے ابھی تک کہ اس کی چھوٹی مرغی نے اس کے لائے ہوئے رشتے کو ٹھکرا دیا. اور نہ صرف ٹھکرایا بلکہ کہا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے. وہ لمحہ، وہ منظر، وہ دلخراش نظارہ اس کی آنکھوں سے نہیں جا رہا تھا جب وہ اقرار صاحب سے ضد پر اڑا تھا کہ ایک بار اسے نور سے ملنے دیا جائے، وہ خود بات کرے گا. اور نور نے تب سامنے سے آ کر کہا کہ چلے جاؤ، میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اب بہت خوش ہوں. مان لے کہ اس نے شادی کر لی ہے اور کسی اور کے ساتھ خوش ہے. ہرگز نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ یقیناً غصہ ہے بس، اور اس کا غصہ ہونا جائز بھی ہے. اتنا وقت جو لگا دیا اس نے یہ ریئلائز کرنے میں کہ وہی اس کی محبت ہے. وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ دلی طور پر کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اسے اعتبار تھا کہ نور کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا جب وہ یہ جانے گی کہ اپنی شادی تک توڑ آیا، یہاں پورے خاندان سے لڑا ہے وہ اس کی خاطر، اپنے رسم و رواجوں کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے. کیا وہ نہیں دیکھتی کہ وہ جو کہتا تھا کہ ہم کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے، وہ اس کے گھر پہ آج رشتہ لے کر آیا ہوا ہے. وہ کیوں اس کی سنجیدگی نہیں دیکھ رہی؟ کیوں اس کی دیوانگی نہیں دیکھ رہی؟ تم جھوٹ بول رہی ہو. اگر ایسا ہے تو کہاں ہے تمہارا شوہر؟ کیوں تم اپنے باپ کے گھر میں ہو؟ وہ نور کے روبرو کھڑا ہو کر طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے پوچھ رہا تھا، جیسے اس کے نزدیک نور کوئی بچگانہ سا کھیل کھیل رہی تھی اس سے دور رہنے کے لیے. میرا شوہر برازیلیا میں ہے، تمہاری وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ پا رہی. وہ غصے سے جذبز ہو کر جواب دے ہوئی، اچھا تو بتاؤ مجھے کون ہے وہ؟ میں بھی تو جانوں برازیلیا میں ایسا کون سا مرد پیدا ہو گیا جس نے الیان فتح راجپوت کی محبت چھیننے کی جرت کی ہے. الیان اسی بھرم میں تھا کہ وہ کوئی نام نہیں لے سکے گی. شہریار، میرے ہسبینڈ کا نام شہریار جنجوا راجپوت ہے، تمہارا ہی دوست ہے اور تمہاری ایکس وائف کا بھائی. نور مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے بولی. تو وہ زور سے ہنسا. وہ ہنسی بہت مضحکہ خیز تھی، استہزائیہ، جیسے اس سے بڑا مذاق اس نے زندگی میں کبھی نہ سنا ہو. شہریار جنجوا راجپوت نور سے شادی کرے، اس لڑکی سے جس نے اس کی بہن کا گھر بگاڑا، جو اس کے بہنوئی کے ساتھ ہوٹل میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. یہ تو کسی صورت ممکن نہیں تھا. شہریار اسی کی کاسٹ کا ہے، اسی کی طرح امیر. ایک وقت وہ نور سے دل لگی کر سکتا ہے مگر شادی ہرگز نہیں. وہ کبھی نور جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، مر کے بھی نہیں. چھوٹی مرغی، کم از کم جھوٹ تو ایسا بولو جو میں یقین کر سکوں. وہ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اب نہایت تحمل کے ساتھ کہہ رہا تھا. اس نے نور کی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا، ذرہ برابر بھی نہیں. نور کو اس لمحے زہر لگ رہا تھا الیان کا ہنسنا. وہ جس کانفیڈنس کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی وہ اب بکھر رہا تھا. میں جھوٹ نہیں بول رہی، شہریار میرا شوہر ہے. اس بار بھی اس کی بات سن مقابل زور سے ہنسا. وہ کیوں ایک ہی جھوٹ بولے جا رہی تھی بار بار؟ جھوٹ بھی وہ بولے نا جو عقل میں آئے. وہ کسی اور کا نام لیتی تو شاید وہ ایک وقت یقین کر بھی لیتا، لیکن شہریار کا کبھی نہیں. اس کا یوں ہنسنا نور کو اندر تک توڑ رہا تھا. دیکھا جائے تو شہریار نے کبھی اسے بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں، کبھی کسی کے سامنے کہا ہی نہیں کہ وہ اس کی بیوی ہے. ان کا نکاح تو چھپا ہوا ہی رہا، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا. الیان کے وہ کہے نور کی آنکھوں میں آنسو لا رہے تھے. اسے وہ لمحہ شدت سے یاد آ رہا تھا جب وہ الیان سے ملنے ہوٹل جایا کرتی تھی اور اس کا ڈرائیور اس پہ ہنسا کرتا تھا.
نہایت حقارت بھری نظریں ہوتی تھیں اس کی، جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہتا ہو کہ تم گندی لڑکی ہو، الیان فتح راجپوت تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ آج وہ کوئی حرام کام نہیں کر رہی تھی، سچی توبہ کے بعد شہریار کے نکاح میں تھی، لیکن اس ڈرائیور کی طرح آج الیان کے چہرے کی ہنسی بھی اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی، جیسے وہ ہنسی کہہ رہی ہو کہ شہریار جنجوعہ راجپوت تم جیسی گندی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا کبھی۔ وہ خود کو آج بھی اسی تنہائی، بے بسی اور گندگی میں کھڑا پا رہی تھی جہاں وہ سالوں پہلے تھی۔ آج بھی لوگ اس پہ ہنس رہے تھے۔ تم کس پر ہنس رہے ہو الیان؟ پیچھے سے آنے والی ایک مردانہ بھرمدار آواز نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ جہاں نور اچانک اس حسین نوجوان کو دیکھ حیران ہوئی تھی، وہیں الیان کے تو طوطے اڑے تھے۔ کتنی دیر تک وہاں موجود لوگوں کو یقین ہی نہ آیا کہ وہ واقعی آیا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہے۔ گرے کلر کے سویٹر پر بلو جینز زیبتن کیے جب وہ چلتا ہوا آ کر نور کے برابر میں کھڑا ہوا اور اپنی باہیں پھیلا کر اسے خود سے لگایا تو الیان کے پاؤں سے جیسے زمین کھینچ گئی ہو۔ وہ ایک قدم از خود ہی دور ہوا۔ الیان، میٹ مائی بیوٹیفل وائف مسز شہریار جنجوعہ راجپوت۔ اس کا وہاں آ کر خود سے لگانا اور الیان کے سامنے اپنی بیوی کہہ کر تعارف کروانا نور کے دل کو کہیں بہت اندر تک چھو گیا تھا۔ وہ جی اٹھی تھی جیسے۔ الیان کبھی اسے دیکھتا تو کبھی نور کو، جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہیں اب صرف شہریار پر تھیں، اپنے شوہر پر، اور ان بھوری بلی جیسی حسین آنکھوں میں بلا کی محبت تھی، وہ محبت جو وہ اپنے لیے دیکھتا تھا کبھی اس کی آنکھوں میں، وہ آج شہریار کے لیے دیکھ اس کا جیسے دل کرچی کرچی ہو کر بکھرا ہو، سینے پر جیسے بہت بھاری پن آ گیا ہو۔ اسے شدت سے نور کی ایئرپورٹ والی وہ آنکھیں یاد آئی تھیں جو منت کر رہی تھیں اس سے کہ مجھے اپنا لو، میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ محبت اسے بھی شروع سے تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں دیکھتا تھا کہ وہ کالج میں کیسے اسے چھپ چھپ کر دیکھتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جاب پر اسی کے لیے آئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ صرف اس کے نزدیک آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور وہ فراہم کرتا تھا ہر وہ بہانہ جو اس کے مزید نزدیک لے آیا اسے۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کے لیے شاپنگ نہیں کی، لیکن اس کے لیے خاص لال لپسٹک لے کر آیا۔ میں بزدل نہیں، ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو۔ ایک ایسی لڑکی اٹھا کر نہیں لا سکتا میں اپنے خاندان میں جس کی نہ ذات کا پتہ ہے نہ باپ کا۔ اسے آج بھی اپنے ایئرپورٹ پر بولے گئے الفاظ یاد تھے۔ وہ اسی بن باپ اور بن ذات کی لڑکی کو پوری برادری سے لڑ کر آج اپنانے کے لیے تیار کھڑا تھا، مگر وہ ڈائری میں لکھ چکی تھی، وہ نہیں ملے گی اب، چاہے وہ کتنا ہی روتا اور تڑپتا رہے۔ بہت وقت لگا اسے یہ سمجھنے میں کہ آپ بغیر کسی رشتے کے ایک لڑکی کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے اپنے ساتھ۔ پہلے گھمنڈ تھا، اس لیے ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیا تھا کہ آخر ہے کیا وہ۔ آج علم تھا، پتا تھا دل کو اچھے سے کہ آخر ہے کیا وہ۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب چہرے کی ہنسی مکمل غائب ہو چکی تھی اور وہ شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گھرا کر بول رہا تھا، میں تمہاری طرح جانور نہیں ہوں، مجھے پسند آئی، میں نے نکاح کیا۔ شہریار نے بہت گہری چوٹ ماری تھی اسے، اور یقیناً اس نے محسوس بھی کی تھی، اسی لیے تو مٹھیاں بھینچ لی تھیں اپنی۔ ڈرامہ بہت ہو گیا، اب ہٹ جاؤ، نور صرف میری ہے اور یہ بات تم اچھے سے جان لو۔ کیسے مان لے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جو اس کے بہنوئی کے ساتھ ہوٹل میں پائی گئی تھی؟ ایک وقت چلو وہ مان بھی لے کہ اس نے کر لی، تو کیا اس کی ماں اور اس کی بہن نور کو قبول کریں گے؟ وہ بھی راجپوت ہے، ایک وقت نکاح کر کے اگر بیٹھ بھی گیا ہے تو نور کو عزت سے اپنا نہیں سکتا لوگوں کے سامنے، جبکہ وہ آج تیار کھڑا ہے، اسے آج کسی کی پرواہ نہیں۔ اس کے سینے پر اپنا بھاری ہاتھ مار کر پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے وہ بھرم سے اعلانیہ گویا ہوا، جی نہیں، تم اچھے سے جان لو الیان فتح راجپوت کہ نور میری بیوی ہے، اور میں اپنی بیوی کی طرف کسی کی گندی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔
اگر تم نے دوبارہ اس کی جانب اپنی میلی نظروں سے دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ الیان کے دھکا دینے پر وہ پیچھے کی جانب لڑکھڑایا ضرور تھا، لیکن اگلے پل خود کو سنبھال کر پوری فورس کے ساتھ الیان کے اوپر جھپٹا اور اس کا گریبان پکڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال دانت پیس کر ایک ایک لفظ نہایت جتاتے ہوئے وارننگ آمیز لہجے میں گویا ہوا، تم کیا میری آنکھیں نکلواؤ گے؟ میں تمہیں کاٹ کے پھینکوا دوں گا کہیں۔ الیان بھی اس کا کالر پکڑ کر دھاڑتے ہوئے بولا۔ وہ اتنی دور یہ سننے نہیں آیا کہ نور اس کی بیوی ہے، اگر وہ اپنی طلاق کروا سکتا ہے تو وہ اس کی بھی کروا دے گا، مگر نور کو نہیں چھوڑے گا۔ دور رہو، میں نے کہا دور رہو میرے شہریار سے۔ وہ صرف کہتی دور رہو شہریار سے تو شاید اتنی اہمیت بھی نہ دیتا، لیکن اس نے کہا میرے شہریار سے۔ اس نے اپنی جانب منسوب کیا، وہ کیسے نہ ٹوٹتا۔ اس کی محبت بھری آنکھوں سے لے کر اس کی زبان کے ادا کیے جملے بھی اب صرف شہریار کے حق میں تھے۔ نور نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسے شہریار سے دور دھکیلا تھا، لیکن وہ اس نازک جان کی طاقت لگانے سے دور نہیں ہٹا تھا، وہ تو اس کے الفاظوں سے زخمی ہو کے دور ہٹا۔ چھوٹی مرغی، تم اس کے نکاح کے جھانسے میں مت آؤ، اس نے یقیناً یہ نکاح تمہیں مجھ سے دور رکھنے کے لیے ہی کیا ہے تاکہ اپنی بہن کا گھر بچا سکے۔ اسے لگا ہوگا کہ پھر میں عائزہ کو طلاق نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر اسے چھوڑ آیا ہوں۔ میں صرف تمہاری خاطر پورے خاندان سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نور، جبکہ یہ سب کچھ صرف اپنی بہن کی خاطر کر رہا ہے۔ یہ تمہیں کبھی عزت سے اپنے گھر لے کر نہیں جائے گا۔ تم جو عزت چاہتی ہو وہ میں دے سکتا ہوں تمہیں۔ وہ نہیں جاننا چاہتا شہریار نے کیوں نور سے نکاح کیا، واقعی اس سے محبت کرتا ہے یا صرف اپنی بہن کی خاطر کیا ہے یہ نکاح۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ اسے اپنی چھوٹی سی مرغی واپس چاہیے تھی۔ نکاح، عزت، محبت بھری زندگی، وہ شروع سے بس اتنا ہی تو چاہتی تھی۔ شہریار نے نکاح تو کر لیا ہے اس سے، لیکن معاشرے کے سامنے عزت سے ہاتھ تھامنا، اپنے گھر والوں سے عزت دلوانا، اس کے ساتھ محبت سے رہنا، یہ سب کچھ نہیں کر سکا تھا، اور نور کو علم تھا نہ ہی وہ کر سکے گا۔ وہ اپنی بہن اور اس کے درمیان ہمیشہ پھنسا رہے گا، جبکہ اس کے مقابلے الیان آج ہر چیز دینے کے لیے تیار تھا۔ لیکن الیان اسے یہ سب کچھ اس لیے دے رہا تھا آج کیونکہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ آج بھی اپنی ہی غرض سے آیا تھا۔ وہ کبھی ان سارے حالات میں پھنستی ہی نہیں اگر الیان اسے خود غرضوں والی محبت نہ کرتا۔ وہ زندگی بھر اسے اپنی رکھیل بنا کے رکھنا چاہتا تھا، اور وہ رکھتا اگر نور وقت پر عقل نہ پکڑتی، اسے چھوڑنے کا حوصلہ نہ دکھاتی، اس سے دور نہ بھاگتی۔ نہیں بھولی تھی وہ آج تک کہ کیسے ایئرپورٹ پر اسے بن باپ اور بن ذات کا کہہ کر اس نے ریجیکٹ کیا تھا، جبکہ شہریار شروع سے اس بن ذات اور بن باپ کی بیٹی کو دیوانوں کی طرح چاہتا رہا۔ وہ چاہتا تو اس ایمیزون کے جنگل میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کے ساتھ۔ وہ ویسے بھی ایک امیر آدمی کی، خاص طور پہ اس کے اپنے بہنوئی کی رکھیل رہ چکی تھی، لیکن اس نے نکاح کیا۔ کتنے ہی مرد ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کی خاطر بیویوں کو تکلیف پہنچانے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ جاہل تو طلاق تک دے دیتے ہیں۔ ہاں، وہ ہمیشہ اپنی بہن اور اس کے درمیان پھنسا رہا، لیکن اس نے کبھی نور کو اپنی بہن کے پیچھے کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی۔ وہ جانتی ہے وہ برا نہیں ہے، بس حالات نے اسے مجبور کر رکھا ہے۔ اگر وہ شوہر ہے تو بھائی بھی ہے، اور وہ بندھا ہوا ہے، لیکن اسے نہیں چھوڑے گا۔ ایک وقت جان دے دے گا، اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہے، وہ امیدوں کے سائے میں بیٹھا ہے، اس امید میں کہ جلد سے جلد عائزہ اپنی زندگی میں واپس خوشحال ہو، شادی کرے اور نیا گھر بسا لے۔ پھر اس کے دل میں یہ گلٹ نہیں رہے گا اپنی بہن کی طرف سے، اور وہ بھی اپنی نئی زندگی شروع کر سکے گا اس کے ساتھ۔ اور وہ اس انتظار میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی۔ الیان، نکاح گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہوتا، خاص طور پر ایک لڑکی کے لیے۔ تمہاری محبت شروع سے خود غرض تھی اور آج بھی ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتا تم نے عائزہ کی پوری زندگی تباہ کر دی ہے، جیسے پہلے میری کی تھی۔ تم نے اس پر طلاق کا داغ لگا کر چھوڑا ہے، وہ بھی کتنی کم عمری میں۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے اس کی سیلف رسپیکٹ کی، اس کی عزت نفس کی کیسے دھجیاں اڑتی ہوں گی جب وہ یہ سوچتی ہوگی کہ اس کا شوہر اسے غیر عورت کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ تم ایک فیلئر آدمی ہو میری نظر میں۔
جسے نہ تو وقت پر اپنی محبت نبھانا آئی اور نہ اپنا نکاح۔ اور تم مجھے کیا عزت دو گے؟ عزت دینے والی خدا کی ذات ہے، جس نے تم جیسے مغرور آدمی کو آج میری چوکھٹ پہ لا کر کھڑا کر دیا، اسی لڑکی کی چوکھٹ پر الیان فتح راجپوت، جسے بن باپ اور بن ذات کی کہہ کر تم نے چھوڑا تھا۔ اور وہ نہیں جانتی، اس کے کہے ایک ایک جملے نے الیان کے دل پر چھریاں چلائی تھیں۔ اس کا دل شدید زخمی ہو گیا تھا، آنکھوں میں سرخی امٹ آئی۔ وہ کتنی دیر تک اس کا چہرہ بے یقینی سے تکتا رہا۔ وہ اسے ایک فیلئر آدمی مانتی تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ کامیاب آدمی، الیان فتح راجپوت، پاکستان کے ٹاپ بزنس مین میں سے ایک، برازیل کے ایک اونچے خاندان کا چشم و چراغ، آج اپنی ہی محبت کی نظر میں صرف ایک فیلئر آدمی تھا، جسے نہ تو اپنی محبت سنبھالنا آئی وقت پر اور نہ اپنی شادی۔ اپنے نزدیک وہ اس کی خاطر ایک عورت چھوڑ کر آیا تھا، لیکن کاش وہ یہ بات سمجھتا، جسے وہ چھوڑ کر آیا ہے وہ صرف ایک عورت تو نہ تھی، وہ اس کی شریک حیات تھی، اس کی بیوی، اس کی رسپانسبلٹی جسے وہ نبھا نہیں سکا۔ دنیا بھلے ہی اس آدمی کو کامیاب کہے جس کے پاس مال و دولت اور عزت ہے، لیکن حقیقی کامیاب مرد وہ ہے جس کی بیوی کا تکیہ صبح گیلا نہ ملے۔ پتہ ہے دنیا بولتی رہے، مرد نہیں سمجھتا، وہی کرتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے، لیکن جب وہی بات وہ عورت بولے جس کی وہ سنتا ہے یا جس کی وہ سننا چاہتا ہے، تو اس پہ اثر بھی کرتی ہے اور اسے محسوس بھی ہوتی ہے، جیسے اس لمحے ہوئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس نے عائزہ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ پہلی بار اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ وہ صرف اس لیے نور کی نظر میں فیلئر کہلایا چونکہ نہ وہ اسے سنبھال سکا اور نہ اپنی بیوی کو۔ یہ فیلئر لفظ صرف سننے میں چھوٹا سا ہے، مگر اصل میں تو پوری زندگی کا حاصل ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نور۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے، الیان فتح کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاں وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ گھمنڈی اور غرور پیٹا شخص آج اس کی چوکھٹ پہ اسی منتی انداز میں کھڑا تھا جیسے کئی سال پہلے وہ تھی، اور صرف اس کا ساتھ مانگ رہا تھا جیسے اس نے مانگا تھا۔ الیان نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا، لیکن نور تیزی سے پیچھے ہوئی اور شہریار بیچ میں آ گیا۔ الیان، تمہیں تمہارا جواب مل چکا ہے۔ نور کہہ چکی ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، تم صرف ایک فیلئر ہو اس کی نظر میں، اس لیے اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی عزت نفس بچی ہے تو یہاں سے خود چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اٹھا کے باہر پھینکوں۔ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلتے اب وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شہریار بہت صبر سے کام لے رہا تھا اس معاملے میں، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا کہ مقابل کا منہ توڑ دے۔ اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں، آنکھیں سرخ انگارہ۔ وہ ایک ذہین لڑکا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ مار پیٹ سے وہ الیان کو زیادہ دن نور سے دور نہیں رکھ سکے گا، لیکن اگر نور اسے سامنے سے خود ریجیکٹ کر دے گی تو اس میں تھوڑی سی بھی سیلف رسپیکٹ ہوئی تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ الیان، تم ہمارے یہاں عزت سے رشتہ لے کر آئے، ہماری بیٹی نے منع کر دیا، اب بہتر یہی ہے کہ تم عزت سے چلے بھی جاؤ، ہم یہاں کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے۔ اقرار صاحب الیان کو شہریار کی جانب بڑھتا دیکھ تیزی سے خاصا غصیلے لہجے میں بولے۔ وہ واپس تو لوٹ آیا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے روح وہیں رہ گئی ہو۔ زندگی میں کبھی بھی خود کو اتنا تھکا ہارا محسوس نہیں کیا تھا جتنا آج کر رہا تھا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر ناول پڑھ رہا تھا جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ رات کے 2 بجے کال؟ کیونکہ وہ ناولز کی دنیا میں تھا اس لیے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا اسے، لیکن جب کال آئی اور سیل کی اسکرین پر نظر پڑی اور ٹائم دیکھا تو پتہ چلا رات کے 2 بج رہے ہیں، جس پر کافی حیران ہوا۔ کال بھی عائزہ کے نمبر سے آ رہی تھی، اس لیے اس نے فوراً فکر مند ہو کر کال ریسیو کی اور سیل کان سے لگایا۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ دوسری جانب سے نہایت دوستانہ انداز میں پوچھا گیا، لیکن پریشان لہجے میں۔ میں تو ناولز کی دنیا میں، تم اپنی بتاؤ، خیریت؟ اتنی رات کو کال کی؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، میں روڈ پر کھڑی ہوں اپنی فرینڈس کے ساتھ، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں لائی، گھر پہ کال کر رہی ہوں تو کوئی اٹھا بھی نہیں رہا،
شاید سب سو رہے ہیں، کیا تم آ سکتے ہو مجھے لینے؟ آخری جملے پر اس کی آواز لچکدار ہو گئی تھی۔ اوکے، تم مجھے اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اوکے۔ اس نے ابھی کال ڈسکنیکٹ کی ہی تھی کہ اس کی سہیلی تیزی سے بولی، یار اس کی آواز کتنی پیاری ہے۔ ہاں، چونکہ آئزہ نے اپنی سہیلیوں کے سامنے اسے دوست بنا کر مدد مانگی تھی، اس لیے انہیں لگا وہ ان کے سٹیٹس کا ہی کوئی بندہ ہے۔ اس کی دونوں سہیلیاں یوسف کی آواز پر فدا ہو رہی تھیں، جبکہ اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ اس کے نزدیک وہ جانتی نہیں تھیں کہ وہ ڈرائیور کا بیٹا ہے، ورنہ کبھی یہ کامنٹ نہ پاس کرتی۔ سفر تو آدھے گھنٹے کا تھا، لیکن رات کا وقت تھا اور سڑکوں پر زیادہ گاڑیاں نہیں تھیں، اس لیے وہ تیز ڈرائیو کر کے 15 منٹ میں پہنچ گیا تھا۔ واؤ، آواز ہی نہیں بندہ بھی ہینڈسم ہے یار۔ نیوی بلو کلر کی شرٹ پر بلیک پینٹ زیب تن کیے جب وہ گاڑی سے باہر نکلا تو آئزہ کی دونوں دوستیں اس پہ فدا ہونے لگیں۔ یار اتنا ہینڈسم بندہ کہاں چھپایا ہوا تھا آج تک؟ میں نے تو اس سے پہلے نہیں دیکھا اسے برازیلیا میں۔ اس کی سہیلی نوشابہ، جسے پیار سے نوشی کہتے تھے سب، یوسف کو پہلی نگاہ دیکھتے ہی فدا فدا لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن آئزہ خاموش رہی، جبکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار اسے لینے آیا تھا۔ وہ اکثر پارٹیز وغیرہ میں اسے لینے آیا کرتا تھا، بس فرق اتنا تھا تب اس کے ڈرائیور کے روپ میں ہوتا تھا، تو اس کی سہیلیاں اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھیں۔ مجھے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی آنے میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ تو کافی جلدی آ گئے۔ آئزہ ابھی مسکرا کے جواب دیتی، اس سے پہلے ہی اس کے الفاظ نوشی نے اچک لیے تھے۔ پھر ٹھیک ہے، اپنی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کی فرنٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا۔ وہ اس کا ڈرائیور نہیں تھا، الیان کا ڈرائیور تھا۔ وہ دوست ہونے کے ناطے آیا تھا مدد کرنے، اس لیے اپنے برابر والی سیٹ کا ڈور کھولا تھا۔ مانا وہ اسے اپنا دوست مانتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی اس کے ساتھ فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر نہیں گئی۔ تھوڑا اسے آکورڈ فیل ہو رہا تھا۔ ویسے اس کی عدت چل رہی تھی، لیکن جس طرح آج کل پاکستان میں عدت کا کانسیپٹ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے اور لڑکیاں دوران عدت ہی اپنی ویڈیوز بنا کر پارٹیز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس بات کو بھلا کے کہ شریعت عدت کے دوران پردے کا حکم دیتی ہے، ویسے ہی باہر ممالک کا حال ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ آئزہ ابھی ایک قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ اس سے پہلے نوشی تیزی سے مسکراتے ہوئے یوسف کا شکریہ ادا کرتی اس کی گاڑی میں فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دوران سفر آئزہ خاموشی سے نوشی کو یوسف سے باتیں کرتا سنتی رہی۔ تم لڑکی ہو کر ناول پڑھتے ہو؟ نوشی کے لہجے میں یہ سوال کرتے وقت کافی حیرت تھی۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یوسف گاڑی چلاتے ہوئے اس لڑکی کی جانب دیکھ آہستگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، مگر میں ناولز نہیں پڑھتی، لیکن اب لگتا ہے کہ پڑھنے چاہیے۔ آپ مجھے کوئی اچھا سا ناول سجیسٹ کریں۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی فلرٹ کر رہا ہو، وہ صرف نوشی کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آئزہ کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی۔ یوسف نے اس کی خاموشی کو نوٹ نہیں کیا تھا، اور کرتا بھی کیوں؟ وہ آخری بار بھی اس کے ساتھ بہت روڈلی بیہیو کر کے ہی گئی تھی۔ آج اگر ضرورت نہ ہوتی تو شاید اسے کال بھی نہ کرتی۔ اس لڑکے کے نزدیک آئزہ جیسی امیر لڑکیاں دوست نہیں بناتی ان جیسے غریبوں کو۔ ہاں، وقت گزاری کے لیے بات چیت کر لیتی ہیں، اور وہی اس نے کیا تھا اس کے ساتھ۔ آئزہ آگے آ جاؤ۔ اس کی ایک سہیلی اتر چکی تھی۔ جب نوشی کا گھر آیا تو وہ گاڑی سے اترتے وقت آئزہ کو آگے آنے کا کہنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے اس کے نزدیک وہ ڈرائیور تھوڑی تھا جو وہ پیچھے بیٹھتی، لیکن آئزہ نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا، جو اسے برا بھی لگا، مگر یوسف نے بالکل بھی فیل نہیں کیا۔ نوشی کے اترنے کے بعد اب گاڑی میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ وہ چاہتی تو بات کر سکتی تھی، کال پر بھی تو کی تھی نا، لیکن اس نے تو جیسے نو نوٹس کا بورڈ لگا رکھا ہو اب۔ اور جب اس نے کوئی بات نہ کی تو یوسف نے بھی اسے نہ چھیڑا، یہاں تک کہ اس کا گھر آ گیا۔ آئزہ کے لیے ڈور کھولنے کی نیت سے وہ گاڑی سے اترنے ہی لگا تھا، جب آئزہ خود ہی اتر کر بغیر اسے بائے کہے
اپنے گھر میں چلی گئی۔ ویسے تو وہ بڑا صبر والا بندہ تھا، لیکن آئزہ کا نروٹھا اور دلخراش بیہیویئر اس کے دل کو زخمی سا کر گیا۔ وہ اسے بالکل ایک ڈرائیور کی طرح ٹریٹ کر کے گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی وہ کیا چیز تھی جو اسے اندر تک جلا رہی تھی، لیکن جب وہ مٹھیاں بھینچے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے سیل پر میسج کی بیل رنگ ہوئی۔ اسے لگا شاید یوسف کا میسج ہوگا، وہ شکوہ کرے گا کہ تم مجھے بائے تک کہہ کر نہیں گئی ہو، اور پھر جواب میں وہ کہے گی کہ تمہیں ضرورت تھی، تم تو پورے راستے نوشی سے باتیں کرتے ہوئے آئے، مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کی، جس کے جواب میں وہ معذرت کرے گا۔ لیکن ساری دماغ کی کھچڑی دماغ میں ہی رہ گئی جب سیل کی اسکرین پر یوسف کی جگہ نوشی کا میسج دیکھا۔ آئزہ جانی، یوسف کا نمبر دینا۔ بس اس کا یہ میسج پڑھنا تھا کہ ٹیمپریچر جو آلریڈی ہائی تھا وہ اب آسمانوں سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے سیل اٹھا کر زور سے بیڈ پہ دے مارا۔ میں ڈیورسی ہوں نا، جبکہ وہ کنواری ہے، اس لیے مجھے اگنور کیا اس کے پیچھے۔ دوست میرا ہے لیکن پورے راستے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر اب رونے لگی تھی۔ جب ایک عورت پہلے سے ایک آدمی سے ابیوز ہو کر چکی ہو تو پھر وہ بہت زیادہ احساس کمتری کی جانب چلی جاتی ہے۔ وہ کانفیڈنس کے ساتھ بات میں پہل نہیں کر پاتی، وہ خود کو خوبصورت بھی نہیں سمجھتی۔ اسے لگتا ہے ہر کوئی اسے اگنور کر رہا ہے، اسے حقارت سے دیکھ رہا ہے، اسے اہمیت نہیں دے رہا، اور یہی سب اب آئزہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ غلطی اس کی تھی بھی نہیں، وہ بہت گہرے زخم کھائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے نزدیک نوشی اس سے ہر لحاظ میں اچھی تھی، خوبصورت تھی، کنواری تھی، امیر باپ کی بیٹی تھی، اور سب سے بڑھ کر کسی کی ریجیکٹڈ عورت نہیں تھی۔ اس نے یہ نہیں نوٹ کیا کہ اس نے خود یوسف کے ساتھ کتنا غلط بیہیو کیا۔ اسے صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ یوسف نے اس سے بات نہیں کی، وہ نوشی میں لگا رہا پورے ٹائم۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اس کی آنکھ کھلی تو پورا جسم درد کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ گزشتہ رات شاید کچھ زیادہ ہی جذبات میں گزری تھی، جس کے اثرات اب اسے پورے جسم میں محسوس ہو رہے تھے۔ کتنی دیر تک وہ سستی کے سبب یوں ہی بیٹھی رہی، اور پھر اچانک اس کی نظر اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھے پیپر پر گئی۔ اس نے یوں ہی اٹھا کر اس پیپر کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ڈیورس پیپرز! کتنی ہی دیر وہ اپنا اور اس کا نام ڈیورس پیپرز پر پڑھ کر سکتے سی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ محبت بھری رات کے بعد ڈیورس کا تحفہ کون دیتا ہے اپنی بیوی کو؟ لیکن اس ظالم نے دیا تھا۔ زویا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ اس کی یادداشت واپس نہ آئی ہوتی۔ کاش اس کے وہ جذبات واپس نہ آئے ہوتے جو وہ آریز کے لیے رکھتی ہے، تو شاید اتنی تکلیف نہ ہو رہی ہوتی اس لمحے۔ یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اس ستمگر نے کہا تھا وہ اسے سزا خود دے گا، اور اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جب وہ اس سے اپنی محبت کی پیک پر آ گئی کہ اس ستمگر نے بتا دیا کہ ڈیورس پیپرز بنوا لیے ہیں، بس سائن نہیں کیے ہیں، اس کے باوجود وہ اس پر پوری رات اپنی محبت لوٹاتی رہی، اور جب وہ محبت میں اس حالت کو پہنچ گئی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دے تو اس ستمگر نے چھوڑ دیا، بس یوں ہی سالوں پرانا رشتہ توڑ دیا۔ گویا ظالم نے ایسی جگہ لا کے مارا ہے کہ پانی نہ ملے۔ ان پیپرز پر آریز کے سائن نہیں تھے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے پیپرز بنوا کر اس کے برابر میں رکھے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ ڈیورس چاہتا ہے اب۔ میم آپ اٹھ گئی، ناشتہ لے آؤں؟ رونق نہایت مہذب انداز میں ہاتھ باندھ کر پوچھ رہی تھی۔ زویا نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ کچھ لمحے اسے ترس بھری نگاہ سے دیکھتی رہی، اور پھر گلے میں تھوک نگلتے ہوئے بڑی ہمت جمع کر کے کہا، سر مجھے آرڈر دے کر گئے ہیں کہ آپ سے ان پیپرز پر سائن کروا کر رکھوں، شام تک وسیع آ کر لے جائے گا انہیں۔ رونق اپنی بات کہنے کے بعد کچھ لمحے اس کے جواب کے انتظار میں کھڑی رہی، لیکن وہ لڑکی تو جیسے بت بنے بیٹھی ہو۔ پتہ نہیں اس نے بات سنی بھی تھی یا نہیں۔ دل میں آیا کہ دوبارہ کہے، لیکن پھر اس کی حالت دیکھ ہمت نہ ہوئی، اور وہ لبوں کو بھینچتی ہوئی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔
وہ کتنی ہی دیر اسی حالت میں بیٹھی رہی، کچھ خبر نہیں۔ پھر خاموش کمرے میں سیل رنگ ہونے کی آواز نے جیسے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی ہو۔ صبح سے رات ہو گئی تھی اسے بیٹھے بیٹھے، اور اسے پتہ تک نہیں چلا تھا۔ وہ بھوکی پیاسی ایک ہی حالت میں بت بنی بیٹھی تھی صبح سے۔ کال ان نون نمبر سے آ رہی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پک کر لی۔ ہیلو، ہیلو، کیسی ہو تم؟ نہایت دوستانہ انداز میں پوچھا گیا۔ ٹھیک ہوں۔ کتنی دیر تک خاموشی طاری رہی، اور پھر جب اس نے بات کی تو ایسا لگا جیسے اس کی آواز کہیں بہت دور کھائی سے آ رہی ہو۔ زویا، مجھے تم سے ایک چھوٹی سی ہیلپ چاہیے۔ اس نے بہت مدد کی تھی ماضی میں اور ابھی بھی کر رہا تھا۔ زویا کو یاد آ چکا تھا کہ اس نے وعدہ کیا تھا اس ان نون نمبر سے کہ جب وہ اس سے مدد مانگے گا تو وہ مدد کرے گی۔ چاہتی تو وہ یہی تھی کہ جلد سے جلد مدد کر کے اس کے قرض سے آزاد ہو جائے، مگر ساتھ ڈر بھی تھا کہ خدا جانے وہ کس معاملے میں اس سے مدد چاہتا ہے۔ اس نے برازیل میں رہتے ہوئے بلیک ٹائیگر سے پنگا لیا تھا۔ یقیناً وہ کوئی بہت پاورفل شخص تھا، اور جب وہ اتنا پاورفل تھا تو پھر اسے زویا جیسی ایک عام سی لڑکی کی مدد کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ کیسی ہیلپ؟ زویا نے خاصا ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ مانا زویا اسے دیکھ نہیں رہی، لیکن اس کی آواز میں جو ہلکا سا ہنسمکھ پن آیا تھا وہ اسے محسوس کر سکتی تھی۔ آج میرے بھائی کی انگیجمنٹ ہے۔ موم ڈیڈ کافی دنوں سے ضد کر رہے ہیں کہ میں کوئی پارٹنر ڈھونڈ لوں اپنے لیے، مگر میں ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکا ہوں۔ ایسے میں وہ لوگ مجھے بہت تنگ کریں گے، پارٹی میں الگ الگ لڑکیوں سے ملائیں گے، اور سچ کہوں تو میں ابھی بالکل بھی گرل فرینڈ بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اس لیے آپ چھوٹا سا فیور کر دو اور میرے ساتھ چلو پارٹی میں ایز اے پارٹنر۔ 2-3 گھنٹوں کی بات ہے، پھر میرا کام نکل جائے گا۔ بھائی کی شادی تک تو میں کسی کو ڈھونڈ ہی لوں گا۔ بس آج کا فیملی فنکشن کسی طرح نکلوا دو تم۔ مجھے امید ہے ہمارے دوستانہ تعلقات اتنے تو گہرے ہیں کہ تم میری اتنی سی مدد تو کر ہی دو گی۔ میں شادی شدہ ہوں، ایز اے پارٹنر جانا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ زویا اس کے کافی دوستانہ انداز میں کہنے کے باوجود فوراً رد میں صاف گوئی کے ساتھ بولی، اور اگلے ہی لمحے جیسے اپنے ہی کہے الفاظ شادی شدہ پر اسے شدت سے رونا آیا۔ میں جانتا ہوں آپ شادی شدہ ہیں، لیکن میرے گھر والے کون سا آپ کو جانتے ہیں؟ اور بے فکر رہیں، میں ایز اے گرل فرینڈ نہیں ملواؤں گا آپ کو، ایز اے فرینڈ ہی ملواؤں گا۔ بس آپ میرے ساتھ ہوں گی تو میرے گھر والے مجھے دوسری لڑکیوں کی جانب اپروچ نہیں کریں گے، اور بھائی کی انگیجمنٹ پارٹی مزے سے گزر جائے گی۔ زویا پلیز، میں پہلی بار آپ سے کوئی فیور مانگ رہا ہوں۔ اس نے جو آخری جملہ ادا کیا وہ زویا کو مجبور کر گیا اس کی مدد کرنے پر، جبکہ وہ جانتی تھی یہ غلط ہے۔ مانا اس کی طلاق ہونے والی تھی، پھر بھی ایز اے پارٹنر کسی غیر لڑکے کے ساتھ اس کے گھر کے فیملی فنکشن میں شریک ہونا بہت غلط تھا۔ لیکن اس شخص نے بھی تو ماضی میں کتنے غلط کام کیے تھے اس کے لیے، اس لیے قرض تو اتارنا ہی تھا۔ کب تک اس کی مقروض بن کر بیٹھی رہے گی؟ اور ابھی تو وہ بہت چھوٹا فیور مانگ رہا ہے، کہیں بعد میں اس سے بڑا مانگ لیا تو کیا کر لے گی؟ بہتر یہی ہے کہ اس چھوٹے فیور کو کر کے جان چھڑا لے۔ پھر یہ فیملی فنکشن ایک اچھا موقع تھا یہ جاننے کا کہ آخر یہ ان نون نمبر ہے کون، کہاں سے بلونگ کرتا ہے، کس قدر پاورفل ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے ماضی میں مدد کیوں کی اس کی۔ زویا بہت تجسس رکھتی تھی اس ان نون نمبر کی شخصیت کو جاننے میں، چونکہ بغیر کسی غرض کے کوئی مدد نہیں کرتا، جبکہ مقابل نے صرف اس کی خاطر بلیک ٹائیگر جیسے شخص سے پنگا مول لیا تھا۔ ہیلو؟ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گمسم ہوئی کہ بھول بیٹھی کہ مقابل ابھی بھی کال پر ہے۔ اوکے، پھر ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ اور اپنے بوتیک کے لیے نکلو۔ میرا ڈرائیور تمہیں راستے میں سے پک کرے گا۔ پتا تو ہوگا تمہیں تمہارے ہسبینڈ کے بندوں کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابھی آنا ہے؟ زویا حیران ہو کر پوچھ بیٹھی۔ بالکل، صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس تیاری کا، جلدی کرو۔ زویا کے سمجھ نہیں آتا تھا یہ شخص ہمیشہ اتنے کم وقت میں کیوں کام کرواتا ہے اس سے۔ شاید اس لیے کہ کم وقت کے سبب اس پہ پریشر زیادہ پڑتا ہے اور اسے موقع نہیں مل پاتا سوچنے سمجھنے کا۔ مگر میں زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی بغیر اس کی بات پوری سنے۔ اس کا بالکل دل نہیں تھا کہیں جانے کا۔
لیکن بہت قرض تھے اس شخص کے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور فریش ہونے گئی۔ کبھی کبھار انسان اتنا غمزدہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے جینے کا بھی احساس نہیں ہوتا، یہی اس کا حال تھا۔ اب اگلا سین، اس کی گوری انڈے جیسی رنگت پر لائٹ میک اپ خاصا جچ رہا تھا۔ اوپر سے قیامت مزید برپا کرنے کے لیے اس نے ڈارک نیلے رنگ کی سکرٹ اور چوڑے پائنچے والا ٹراؤزر زیب تن کر لیا تھا۔ وائٹ کلر کی اونچی ہیل والی سینڈل سے ٹک ٹک کرتی ہوئی جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ بالوں کو پونی میں قید کیے، کلچ ہاتھ میں لیے وہ باہر کی جانب چلتی چلی گئی تھی، بغیر ملازمین کی نگاہوں کی پرواہ کیے۔ اور سچ کہا جائے تو اس لمحے اسے کسی کی پرواہ تھی بھی نہیں۔ اسے تیار ہو کر گھر سے نکلتا دیکھ گھر کے ملازمین بڑا حیران تھے، اور کیوں کرنا ہوتے؟ سب کو پتا تھا صبح سے وہ کمرے سے نہیں نکلی ہے، اوپر سے بھوکی پیاسی ہے۔ پچھلی بار جب وہ اس ان نون نمبر کے یوں بلانے پر گئی تھی تو بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ بالکل گمسم سی کھڑکی سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ڈرائیور اسے کہاں لے کے جا رہا ہے اسے کچھ خبر نہیں، اور نہ ہی اس نے ایک بار بھی پوچھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اندھا یقین کر رہی ہے اس ان نون نمبر پر، بس معاملات کچھ یوں تھے کہ وہ اپنی زندگی سے خود عاجز تھی۔ وہ اتنے گہرے صدمے سے گزر رہی تھی کہ ارد گرد کے حالات کی اسے کچھ خبر نہیں۔ بہت اندر تک کچھ بکھرا اور ٹوٹا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بار بھی نہیں روئی۔ پہلے والی زویا ہوتی تو رو رو کر اب تک اپنا برا حال کر چکی ہوتی، لیکن وہ بالکل صحیح تھی بظاہر۔ گاڑی ایک خوبصورت ہال کے آگے آ کر رکی۔ آؤ زویا، اس کی سائیڈ کا ڈور کھول کر اس حسین لڑکے نے نرمی سے کہا۔ وہ آج بلیک کلر کی 3 پیس سوٹ میں تھا اور کافی خوبصورت بھی لگ رہا تھا، مگر زویا نے کب دھیان دیا؟ اس کی بڑی سی مسکراہٹ کے جواب میں فقط اسبات میں سر ہلا کر وہ گاڑی سے باہر اتری۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ چلتے ہیں ریویو کی طرف۔ تو پہلے تو نور اور الیان اور شہریار والا سین بہت مزہ آیا۔ صحیح نور نے مطلب صحیح ٹکا کے اس کی بے عزتی کی ہے۔ اب اس کو پتا چلا ہے نا کہ بھائی یہ نہیں ہوتا ہر جگہ۔ اس نے اب اپنا راستہ بدل لیا، اینڈ تھینک گاڈ کہ اس نے ٹائملی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اینڈ پھر یوسف اور اس کا سین تھا آئزہ کا، تو ان کی دوستی ہو جانی چاہیے دوبارہ، اور اللہ کرے کہ یوسف کو اس سے پیار ہو اور ان دونوں کی شادی ہو جائے، مطلب اچھا کپل ہے یہ بھی۔ اینڈ یہ آتے ہیں اب اپنے اصلی ہیرو زویا اور آریز کے پہ۔ تو بھائی مجھے بڑا غصہ آیا آریز پہ پھر سے۔ مطلب ٹھیک ہے تم نے سزا دینی، بٹ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب ہر حد سے ہی گزر جاؤ۔ اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے نا، پتہ نہیں کیوں میری گٹ فیلنگ ہے کہ یہ جو ان نون نمبر ہے یہ آریز کا بھائی ہوگا۔ مطلب انگیجمنٹ اس کے بڑے بھائی کی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آریز انگیجمنٹ کر رہا ہو، کیونکہ اس سے پہلے وہی کر رہا تھا نا وہ، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تو آئی ہوپ کہ اب زویا جو ہے نا رونا دھونا نہ کرے، پلیز ڈٹ کے مقابلہ کرو یار۔ زویا تم اتنی کمزور نہیں ہو، مطلب آلریڈی تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اب تم یوز ٹو ہو چکی ہو، تو رونا دھونا بند کرو اور تھوڑا سٹینڈ لو اپنے لیے۔ آریز جو بھی کرتا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا ہے طلاق ہو کر دو سائن، تم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں تو ایسے بول نہیں جیسے زویا میری سن رہی ہے، لیکن میرے تو یہی خیالات ہیں۔ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ ضرور اپنے ریویوز شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور جی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔